الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہم سبھی لوگوں پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں سب سے پہلی بات تو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اپنی مخلوقات میں ایسی مخلوق کے اندر پیدا فرمایا جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. یعنی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس احسان کے اوپر جو احسان کیا وہ یہ کہ اشرف المخلوقات بنا کر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ اللہ رب العزت کا انتہائی درجے کا احسان ہم سبھی لوگوں پر ہے کہ اللہ نے بے پناہ احسانات ہم پر فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑا احسان جو ہم پر فرمایا وہ یہ کہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العزت نے جنات و انسان کو کیوں پیدا فرمایا، اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو محض اپنی عبادتوں کے لیے پیدا فرمایا. اب جب اللہ نے انسان کو، جنات کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے کہ یہ مقصد دنیا میں جا کر انسانوں کو مکمل کرنا ہے، تو اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کس شخصیت کو آئیڈیل بنائیں، کس شخصیت کو ہم اپنا رہنما بنائیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی جانب بھی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنے شب و روز کو ڈھالیں، اور ان کی زندگی کے مطابق ان کے فرامین اور ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا اور بھیجا ہے اس مقصد کو بآسانی مکمل کیا جا سکے. تو حاصل اور خلاصہ کلام ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اس کا یہی ہے کہ ہمارا ہمارے شب و روز، ہمارا دن کا، ہمارا رات کا، ہمارا ہر لمحہ جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے میزان کے مطابق اور آپ کے ترازو کے مطابق نہ ہو، تب تک کہ ہم اپنے آپ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کامل مسلمان ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو جن لوگوں کو معلوم ہے، جو علم والے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں.
یہ اللہ کا فرمان قرآن مقدس میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی بات کے حوالے سے تمہیں علم نہیں ہے تو اس علم کے حوالے سے اس شخص سے پوچھا جائے جس کو علم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور اس مسئلے میں بجائے ہم علم والوں سے جو ہے مراجعہ کرنے کی بجائے ہم اپنی شہوات نفسانی اور اپنی طبیعت کے مطابق اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم قرآن مقدس میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم سراسر اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کسی مسئلے کے بارے میں کسی چیز کے حوالے سے ہمیں علم نہ ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو علماء ہیں، علم والے ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، نہ یہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے اس مسئلے پر عمل کیا جائے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے کچھ رواج ہوتے ہیں، کچھ اپنی اپنی روایتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ رواج اور روایتیں جب تک کہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں اور وہ لوگوں کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہیں تو اس رواج اور اس روایت کو تو فروغ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو رواج اور جو روایتیں قرآن اور حدیث کے بالکل ٹکراؤ میں آتی ہیں اور بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف نظر آتی ہیں، ایسے رواج اور روایتوں کے حوالے سے اگر آپ جو ہے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے رواج ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے، ہم جو ہے اسی پر عمل کریں گے، جس چیز کو جو ہے جس چیز پر جو ہے ہم نے اپنے باپ دادا اور آباء و اجداد کو کرتا پایا ہے، یاد رکھیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو چیز کو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتا ہوا دیکھا ہے، تو اب دیکھیں ہم کو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین جو آئیڈیل ہے وہ نبی کی زندگی ہے، نہ کہ ہمارے آباء و اجداد کی۔ تو آباء و اجداد کے ترانے گانے والے اور ان کے نغمے گانے والے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کون تھا کہ جن کو اگر کہا جاتا کہ شریعت قرآن حدیث پر عمل کیا جائے تو وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم شریعت قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اسی چیز پر عمل کریں گے جس چیز پر عمل کرتا ہوا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہا ہوں، قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ان مشرکین مکہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ اے لوگو اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس قرآن کو فالو کرو، اس قرآن کی مطابقت کرو، اس قرآن کی موافقت کرو، قرآن کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالو، تو کفار و مشرکین کیا کہا کرتے؟ کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو وحی نازل فرمائی ہے، جو طریقہ کار تم کو عطا فرمایا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ قالوا، وہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم قرآن اور حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم اسی چیز پر عمل کریں گے، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو کرتا ہوا پایا ہے ہم وہی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ اس حد تک کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی عقیدت میں مبتلا ہیں کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد اس معاملے میں لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، پھر بھی جو ہے اپنے آباء و اجداد کی اندھی عقیدت میں اس حد تک کے مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو پس پشت رکھ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی
خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ شریعت کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ شریعت اور اسلام کی بنیاد طبیعت اور نفس پرستی نہیں ہے۔ نبی پاک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کے شریعت، اسلام جو ہے یہ طبیعت کے مطابق بنایا جاتا ہے یا پھر جو ہے اس کے اپنے اصول رہا کرتے ہیں، یا پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لو کان الدین بالعقل لکان اسفل النعال احق بالمسح۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول ہے، لو کان الدین بالعقل لکان اسفل النعال احق بالمسح۔ آپ نے موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ سنا ہوگا۔ جب موزے پر مسح کیا جاتا ہے، پرانے زمانے میں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے، تو ایک موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ بھی وضو کے موقع پر اپنے آپ میں ایک مسلم مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر آپ موزے کے مسئلے کے حوالے سے جانکاری رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ موزے پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جاتا ہے، نہ کہ نچلے حصے پر۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لو کان الدین بالعقل، کہ اگر دین کی بنیاد عقل ہوتی، دین کے قوانین عقل سے بنتے، لکان اسفل النعال احق بالمسح من الاعلی، تو ایسا ہوتا کہ پھر تو نچلا حصہ زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ اوپری حصے سے ہے مسح کیا جائے، یعنی اوپری حصے کو اگر دیکھا جائے وہاں پر گندگی، مٹی، دھول نہیں لگتی۔ گندگی، مٹی اور دھول تو قدم کے نیچے لگتی ہے، پھر بھی شریعت نے موزے پر مسح کرنے کا حکم دیا تو قدم کے نچلے حصے پر نہیں بلکہ اوپری حصے پر۔ مطلب یہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ گندگی، دھول، مٹی قدم کے نچلے حصے میں لگتی ہے، لیکن شریعت پھر بھی کیا حکم فرماتی ہے کہ موزے پر مسح اوپری حصے پر کیا جائے، نہ کہ نچلے حصے پر۔ اس چیز کے ذریعے، اس قول کے ذریعے حضرت علی فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، دین اپنے آپ میں ایک اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ابھی کچھ قریب ایک ہفتہ 10 دن پہلے امیر محترم حضرت علامہ و مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اپنے تمام فارغین کو نصیحت فرماتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت نے فرمایا میں ایک مرتبہ غالباً افریقہ کے دورے پر تھا، فلائٹ میں سفر کر رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ میں بیٹھے بیٹھے مطالعہ کر رہا تھا اور کوئی ایک آرٹیکل یہ مضمون پڑھ رہا تھا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے دوران مطالعہ یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اختلافی طور پر وہاں پر یہ لکھا ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب عیسائیت ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے دوران مطالعہ یہ دیکھا کہ انہوں نے آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دنیا میں جو مذہب ہے وہ مذہب عیسائیت ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے عیسائیت کو کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرت نے بڑی پیاری بات یہاں پر فرمائی، ہم سبھی علماء نجمیین کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ فوری طور پر میرے ذہن میں جو ایک بات آئی وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ سے دل میں یہ کہہ لیا کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے نہ وہ مذہب عیسائیت ہے نہ وہ مذہب اسلام ہے، سب سے تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب نفسانیت ہے، نفس پرستی کا جو مذہب ہے، اپنے طبیعت کے مطابق کام کرنے کا جو مذہب ہے، یہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کے ماننے والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں ان چیزوں کے مطابق جن چیزوں کے مطابق ہمیں اپنا نفس لے جانا چاہ رہا ہے،
ان چیزوں کے مطابق ہم چلنا چاہ رہے ہیں جن چیزوں پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ آباء و اجداد ہمارے ان چیزوں میں غلط ہیں، تو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہر کسی کو ہو، لیکن ایسا ضرور ہے، اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر صاحب علم سے بڑا علم والا پیدا فرمایا ہے۔ تو جب بھی کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں ہمیں علم نہیں ہے، اپنے سے بڑے علم والے سے رجوع کرے، اس مسئلے کے مطابق رہنمائی حاصل کرے، اور پھر جو ہے اس رہنمائی کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے، نہ یہ کہ ہم ان کفار و مشرکین کے طریقے کو اپنائیں جن کے مطابق اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب کفار و مشرکین سے کہا جاتا کہ اللہ کے اتارے ہوئے پر ایمان لاؤ، اس کے مطابق چلو، تو وہ کہتے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو کرتا ہوا پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے اندھی عقیدت میں مبتلا ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ نے بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا کہ اشرف المخلوقات میں بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، نہ کہ کسی نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے مطابق۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔